ایک وہ بی بی ہے جس کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کہتے ہیں۔ قربان جائیے وہ حضور کی گود میں پیدا ہوئی ہیں، حضور کی گود میں پرورش پائی ہے، حضور انہیں اپنی چادر پہ بٹھایا کرتے تھے، حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حضور نے انہیں گھٹی دی ہے، حضور نے انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، جن کا نکاح پڑا گیا ان کی شان اتنی ہے جس بیٹی کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے، اللہ نے اس فاطمہ الزہرا کو کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ کوئی دھی نہیں محمدی دھی ورگی، بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے، جمی پلی جڑی نوری پردیاں وچ، جدے سر اتے نبوت دی چھا ہوئے، جدی عزت لئی نبی آپ کھلوتا، جدی چکی چلان لئی جبرائیل بھی پریشان ہوئے، یارو مشکل کشادی ہوئے بیوی، نالے حسن حسین دی ماں ہوئے، نہیں لب دی مثال دنیا وچ اس ماں دی، جدے پتر نے چڑھ کے نیزے تے پڑھیا قرآن ہوئے۔ حضور کی بیٹی کی بڑی شان۔ قدرت اللہ شہاب پاکستان کے بہت بڑے بیوروکریٹ گزرے ہیں اور جھنگ کے ڈی سی بھی رہے ہیں، یہ صدر ایوب کے سیکٹری دفاع بھی رہے، ایوان صدر میں 16 سال گزارے، بڑے بڑے سربراہان مملکت کے ساتھ قدرت اللہ شہاب نے کام کیا اور بڑا درویش صفت آدمی تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں جھنگ کا ڈی سی تھا تو میں بھیس بدل کے دورہ کر رہا تھا، کہتا ہے بھیس بدلا ہوا تھا تو میں ایک دیہات سے گزرا، جمعے کا وقت تھا تو میں جمعے کی نماز پڑھنے اس کی کچی سی مسجد میں چلا گیا۔ تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میں کچی سی مسجد تھی وہاں پہ چلا گیا، وہاں پہ ایک سادہ سے مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات کی اور مجھے نہیں پتا کہ بات ایسی ہے یا نہیں ہے، یہ کتابوں میں لکھی ہے یا نہیں لکھی، مگر میں نے اس کے اوپر جب بھی عمل کیا ہے میں نے صحیح پایا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وہ بات یہ تھی کہ وہ مولانا کہہ رہے تھے کہ حضور کے صحابہ نے جب بھی اپنی کوئی بات منوانی ہوتی تھی حضور سے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بطور سفارش، بطور وسیلہ پیش کرتے تھے تو اٹکے ہوئے کام ہو جاتے تھے، مشکلیں حل ہو جاتی تھی، مسائل کا حل نکل آتا تھا۔ جب بھی صحابہ حضور کی پیاری بیٹی کی سفارش کرواتے تھے، وسیلہ بناتے تھے، اللہ بھی مان جاتا تھا، اللہ کا رسول بھی مان جاتا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے اس سادے سے مولوی کی یہ سادی سی بات سنی ہے، میں نے زندگی میں جب بھی مشکل آئی ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حضور کی پیاری بیٹی کا وسیلہ پیش کیا ہے، میں جیسے ہی وسیلہ پیش کرتا تھا اللہ ہر مشکل کو بھی حل کر دیتا تھا، ہر مسئلے کا بھی حل نکل آتا۔ اس سے پتہ چلا میرے محترم سامعین، یہ سارے رستے ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ہم مشکلات میں ہیں تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں آزمانے کی بھی اجازت ہے، آزما بھی سکتے ہیں۔ میں نے تو کئی مرتبہ آزما کے دیکھا ہے اس بات کو اور میں نے بھی بالکل صحیح پایا، اور اتنا بڑا بندہ بھی کہتا ہے میں نے صحیح پایا۔ قربان جائیے، جب قیامت کا دن ہوگا بڑے بڑے نبیوں کی مائیں گزریں، ہر نبی کی کوئی نہ کوئی ماں تو ہے نا، ہماری ماؤں کی اتنی شان ہے، نبیوں کی ماؤں کی شانوں کا عالم کیا ہو؟ نبیوں کی بیویاں گزریں گی، نبیوں کی بہنیں گزریں گی، نبیوں کی بیٹیاں گزریں گی، کوئی اعلان نہیں ہوگا مگر ایک سواری آ رہی ہوگی، اعلان ہوگا، جبرائیل اعلان کرے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونقصوا رؤوسکم حتی فاطمہ بنت محمد تمر۔ حضرت جبرائیل اعلان کریں گے محشر کے میدان میں جمع ہونے والے سارے انسانوں، گردنیں نیچی کر لو، نظریں جھکا لو، اپنے چہرے زمین کی طرف کر لو، کون آ رہا ہے؟ جبرائیل کہے گا سارے گردنیں نیچی کر لو کہ محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی سواری چلی آ رہی ہے۔